نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا کروڑہ فضل اور اس کا شکر کہ اس نے ہم سب کو اپنے حبیب مکرم تاجدار عرب و عجم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ عقیدہ توحید کے باب میں مغالطے اور وضاحتیں سلسلہ وار سیریز کا ہم نے آغاز کیا۔ آج ہم بحمدہ تعالی چھٹی نشست میں حقیقت اور مجاز کے قرآنی فلسفہ کو بیان کریں گے کہ قرآن پاک حقیقت اور مجاز کے باب میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اب یوں تو روز مرہ کے کاموں میں ہم بڑے مجازی الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کسی ایسے ڈاکٹر کے ہاتھ چڑھ جائے جو اس مرض کی صحیح معنوں میں تشخیص بھی نہ کر سکے، اور کوئی ایسا انجیکشن لگا دے مریض کو جس سے مریض وصال کر جائے، فوت ہو جائے، اس دار فانی سے کوچ کر جائے، تو جب وہ فوت ہو جائے، وصال کر جائے، تو اس کے اہل خانہ سے پوچھے کہ اس کو کیا ہوا مریض کو، تو وہ سارے ایک زبان ہو کر ایک ہی بات کرتے ہیں، اس ڈاکٹر نے میرے باپ کو یا میرے ماں کو مار دیا۔ حالانکہ موت دینے والی ذات، روح قبض کرنے والی ذات وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ہے۔ موت کو پیدا کرنا، حیات کو پیدا کرنا، موت و حیات کی مالک ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو ایسا جملہ کہنے سے کہ میرے باپ کو ڈاکٹر نے مار دیا، وہ تشخیص نہیں کر سکا، غلط انجیکشن لگا دیا، آج میرا باپ اس اسٹیج پہ پہنچا اور دنیا سے کوچ کر گیا اس ڈاکٹر کی وجہ سے۔ اب یہ جو الفاظ معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں، ہمارے گرد و نواح میں استعمال ہوتے ہیں، ان سے قطعاً حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا، مجاز میں یہ بات کی جا رہی ہوتی ہے، عرف عام میں یہ بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ اب نہ ڈاکٹر کو کوئی خالق الموت سمجھتا ہے، نہ خالق الحیات سمجھتا ہے، نہ زندگی موت کا مالک کوئی ڈاکٹر کو اس جملے سے ثابت کر رہا ہے۔ اب یہ مجاز میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یہ ہمارے عرف کا، سماج کا، سوسائٹی کا بھی ماحول ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم حقیقی الفاظ کو مجازی معنوں میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں موت کا ڈاکٹر کی طرف ریفر کرنا عام انسانوں کا، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ مجازی معنی میں ہے، یہ میں مجاز سمجھا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جائے تو پوچھا جاتا ہے اس کو کیا ہوا، اہل خانہ سے لوگ تعزیت کرنے آئے، تو سب یہ کہتے ہیں کہ کار ایکسیڈنٹ میں اس ڈرائیور نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب یہاں بھی مجازی معنی مراد ہوتا ہے، ہم وہ ڈرائیور کو مالک الموت اور مالک الحیات نہیں سمجھ رہے ہوتے، مجاز میں بس نسبت کر دیتے ہیں۔ عقیدہ پھر بھی ہر مسلمان کا یہی ہوتا ہے کہ اس کو مارنے کا مجازن سبب روڈ ایکسیڈنٹ بنا، حقیقت میں موت دینے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب اس طرح ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں یہ مثالیں ملتی ہیں۔ اگر کوئی گھر میں جل کے مر جائے، اللہ پاک ایسی موت سے سب کو محفوظ رکھے، تو کہہ دیتے ہیں اس کو آگ نے مار دیا، آگ میں جل کے مر گیا۔ اب آگ تو سبب بنی موت کا، مسبب موت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو گویا ایسی باتوں سے ہر جگہ شرک واقع نہیں ہو جاتا۔ ایسی مثالیں دینے سے مقصد میرا یہ ہے کہ حقیقت اور مجاز کا حقیقی کانسیپٹ آپ کو جب قرآن سے سمجھاؤں، طالب علمانہ حیثیت سے، اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے،
قرآن کا ادنا سا خوشاچی اور طالب علم ہونے کی حیثیت سے۔ تو اب چلیں قرآن پاک میں بھی بیشتر جگہوں پہ حقیقت اور مجاز کی بحث آئے گی۔ اب جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ نظر کرم ہے، میرے شیخ کی آقا کی نظر کرم ہے، حضور کی نظر عنایت ہے، تو یہ مجاز میں معانی استعمال ہوتے ہیں، یہ الفاظ ان کے معنی مجازی ہوتے ہیں، حقیقی نہیں ہوتے۔ یا اکرم الخلق کہنا آقا کو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے خوبصورت خلق کہہ کے پکارنا، خدا سمجھ کے کوئی نہیں پکارتا، بندہ خدا سمجھ کے پکارتے ہیں، اس سے شرک واقع نہیں ہوتا۔ حقیقت اور مجاز ہمیشہ ہمیں شرک سے بچائے گی۔ اب اس فرق کو سمجھنے کے لیے حقیقت اور مجاز کے قرآنی کنسیپٹ کو آج کی نشست میں رکھیں گے کہ آیا قرآن بھی کیا حقیقت اور مجاز کے معنی استعمال کرتا ہے؟ عرف کے جو معاشرے اور سوسائٹی کے اندر جو الفاظ رواج پا چکے ہوتے ہیں، کیا ان کو بھی قرآن پاک کے اندر استعمال کیا جاتا ہے؟ اگر خالق کائنات بیان کرے تو تب تو یہ سنت الہیہ ٹھہری، سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہری۔ تو جب یہ سنت خداوندی ہوئی تو پھر ہمیں کیا پریشانی لاحق ہے کہ اگر خالق کائنات مجاز کے الفاظ جو اپنی ذات کے لیے استعمال ہو، جو اس کے بندوں کے لیے بھی وہ خود استعمال کرے، خالق ہو کر، رب العالمین ہو کر، تو پھر پریشانی کی بات ہی پیچھے کوئی نہیں رہ جاتی۔ بس وہ اناد ہے، ہٹ درمی ہے، بس اپنی بات پہ جو اڑ چکے ہیں اسی کی ڈونس بار بار عوام کو ڈونس رچانا ہے، ڈنڈورا پیٹنا ہے اپنی بات کا اور اسی کو منوانا ہے، بس کہ بس جو ہم نے کہہ دیا وہی درست ہے۔ یہ علمی میدان نہیں، یہ ریسرچ نہیں، ائمہ کے خلاف چلنا، کابرین کے خلاف چلنا یہ علمی میدان کا حصہ ہی نہیں ہے۔ ہاں اختلاف کریں علم کی بنیاد پر، اصول کی بنیاد پر، قوانین اور لاز جو اصول دین کے ہیں، اصول فقہا کے اصول ہیں، علم الکلام کے اصول ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر آپ کو اختلاف کرنے کا حق ہے، لیکن اس کے بھی درجات ہیں۔ کیا وہ مجتہد ہے؟ کس درجے کا مجتہد ہے؟ کون سے درجے کا ہے؟ تو اب یہ 7 درجے ہیں، ان میں سے کس درجے کا ہے؟ اب یہ لیدہ کیٹاگریاں ہیں، اختلاف کرنے کی بھی ہر کسی کو گنجائش نہیں۔ اصول و قوانین کا پابند ہو، قرآنی علم پر عبور ہو، قرآنی مطالب و مفاہیم پر، الفاظ پر، لغت عرب پر، صرف و نحو پر، بلاغت کے جتنے قوانین ہیں، اصول فقہ پر، اصول تفسیر پر، اصول حدیث پر، علم المعانی پر، علم البدیع پر، علم الکلام پر، علم البیان پر، علم البلاغت پر، یہ جتنے ائمہ نے علوم لکھے ہیں ان پر کامل دسترس ہو، پھر ان پر گہرا عبور ہو، گہرا مطالعہ ہو، پھر جا کے وہ اسلاف سے علم کی بنیاد پر، اصول کی بنیاد پر اور قوانین و لاز کی بنیاد پر اختلاف کر سکتا ہے۔ اور ہمارے ائمہ نے کیا ہے، یہ طریق چلتا رہا ہے۔ اب ہر کسی کو ہم اجازت نہیں دے سکتے کو 4 دن پڑھ کے کہیں بیٹھ کے اٹھ کے اعتراض کرنا شروع کر دے۔ اب آئیں ہم قرآن سے حقیقت اور مجاز کے معنی پوچھتے ہیں۔ پچھلی نشستوں میں میں نے کہا تھا کہ میں حقیقت اور مجاز پر ایک پورا لیکچر ریکارڈ کرواؤں گا، اور قرآنی فکر حقیقت اور مجاز کے باب میں کیا ہے وہ عامۃ الناس کے سامنے، اپنی آڈینس کے سامنے رکھوں گا۔ پھر فیصلہ عوام کی عدالت میں ہوگا کہ کون قرآن و حدیث کی فکر کو اجاگر کر رہا ہے اور کون قرآن و حدیث پڑھ کے اپنی خود ساختہ فکر بنا کر اس کو اجاگر کر رہا ہے۔ اب قرآن کریم میں بڑی خاص توجہ کے ساتھ یہاں سے میری گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، اس کو بڑی توجہ سے سماعت کرنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر حقیقت اور مجاز میں ایک باب ایسا ہے جہاں حقیقت اور مجاز کا ہم فرق نہیں کرتے، وہاں بس حقیقی معنی لیا جاتا ہے، وہاں مجاز کو کوئی سرے سے سروکار ہی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ خالق کائنات کی عبادت کا یہاں پہ ذکر ہے۔ عبادت میں کبھی حقیقت کا معنی ہوگا، مجازی معنی لینا حرام ہے۔ وہ کیسے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں نبی کی یا فلاں ولی کی عبادت جائز ہے، یہ شرک ہوگا، یہ شرک فی الالوہیت ہوگا، شرک فی العبادت ہوگا۔ تو
یہ عقیدہ کسی کا نہیں، بحمدہ تعالیٰ کسی مسلمان کا نہیں. تو حقیقی معنی یہاں پہ عبادت کا لیں گے، مجازی معنی عبادت میں نہیں لے سکتے. اب یہ فقہا نے، علم الکلام کے ماہرین نے اصول وضع کیے. آپ دیکھتے چلے آئیں کس طرح سنہرے باب قائم کیے ہیں، اور ہر کسی کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرک کے فتوے سے دو چار ہونے سے کیسے محفوظ رکھا ہے. یہ محنت ہے، یہ دین کی خدمت ہے. یہ دین کی خدمت نہیں کہ ہر کسی کو مشرک بنا دینا، ہر کسی کو کافر بنا دینا. اور اصول دین کا قاعدہ ہے جس نے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی، آپ اس کو کافر اور مشرک نہیں کہہ سکتے. یہ قواعد ہیں، یہ پرنسپل ہیں. یہاں پرنسپل پر آ کر بات کرو، اصول پر بات کرو. اصول سے ہٹ کے بات کرو گے تو ہم ٹھیکے دار نہیں، آپ ٹھیکے دار نہیں کہ آپ کی بات مانے. ٹھیکے دار دین کا کوئی بھی نہیں اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب خدام ہیں، دین کی خدمت کرنے والے ہیں، وہ کابرین ہوں، وہ سلاف ہوں، وہ خلف میں بعد میں آنے والی ہستیاں ہوں. تو یہاں پہ کبھی بھی مجازی معنی نہیں لے سکتے عبادت کے اندر. اب دیکھیں حقیقت و مجاز کے اطلاق کی ممکنہ صورتیں وہ کیسے ہیں. وہ 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت جس میں مجاز کا کوئی سروکار نہیں، بس حقیقی معنی ہوگا. عبادت کی مثال یہ میں پہلے دے چکا. پھر دوسرے سٹیپ پہ جو اطلاقات ہوگا حقیقت اور مجاز کا، وہ کیا ہے؟ بعض امور ایسے ہوتے ہیں جن میں حقیقت اور مجاز کی تقسیم ہوتی ہیں مگر ہمیں تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جو کام خدا کے ہیں وہ از خود سب کو پتہ چل جاتے ہیں یہ خدا کے ہیں، وہاں مجاز کا معنی لینا ہی نہیں پڑتا. اور جو کام بندوں کے ہوتے ہیں از خود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مجازی معنی میں بندوں کے افعال ہیں، کام ہیں یا اسما ہیں. تو وہاں بھی فرق از خود معلوم ہو جاتا ہے، فرق نکالنا نہیں پڑتا. تیسرے درجے پہ جا کے جہاں ہم نے فرق نکالنا ہوتا ہے، جو اللہ اور بندے کے مابین مشترک کام ہوتے ہیں، اس کا حقیقی معنی رب کی طرف ریفر کریں گے، مجازی معنی مخلوق کی طرف ریفر کریں گے. ہم اس تیسرے پورشن میں حقیقت اور مجاز کے باب میں قرآنی فکر، احادیث کی فکر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جہاں 2 امور، 2 کام، 2 فعل ایسے ہوں جس کا تعلق خدا سے بھی ہو، جس کا تعلق مخلوق سے بھی ہو. یہاں پہ ہمیں شرک سے یہ 2 چیزیں بچائیں گی. حقیقی معنی اللہ کے لیے متعین کریں گے، اس کا تعین، اس کو اسپیسیفائی اللہ کے لیے کریں گے، اور مجازی معنی اس کی مخلوق کے لیے کریں گے. پھر کبھی بھی شرک واقع نہیں ہوگا. اب اس پہ میں قرآنی مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لفظ خلق، پیدا کرنا، تخلیق کرنا، خالق کل وہ رب کائنات کی ذات ہے. اب لفظ ایک ہے الا لہ الخلق والامر، یہ قرآن پاک کی سورہ اعراف آیت کریمہ نمبر 54 میں خالق کائنات نے فرمایا خبردار، ہر چیز کی تخلیق اور حکم و تدبیر کا نظام چلانا اسی کا کام ہے، یعنی اللہ رب العزت کا کام ہے. اب لفظ الخلق، تخلیق کرنا، امر کو پیدا کرنا، امر جاری فرمانا، کائنات کو تخلیق کرنا، یہ سارے امور کس کے ہیں؟ یہ خالق کائنات پیدا کرنے والا ہے کل کائنات کو، اس زمینی مخلوق کو، جمادات کو، نباتات کو، حیوانات کو، کل مخلوق کو پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اب یہ لفظ ہے خلق کرنا، یہ دوسرے مقام پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں استعمال ہوا. سورہ آل عمران کی آیت کریمہ نمبر 49 میں خالق کائنات نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر او کما قال. اب دیکھیں یہاں پہ اخلق، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں پیدا کرتا ہوں، میں مورتیوں کے مجسمے بناتا ہوں، میں پرندوں کے مجسمے بناتا ہوں. اخلق واحد متکلم کے ساتھ فعل کی نسبت ڈائریکٹ اپنی طرف کی، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے اس مورتی میں پھونک ماروں گا، اڑنے والا پرندہ بن جائے گا. اب لفظ اخلق وہاں الا لہ الخلق، الا لہ الخلق، اللہ پاک نے باور کرایا کہ اس ساری کائنات کو خلق کرنے والی ذات اللہ کی ہے. 7 زمین و 7 آسمانوں کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے.
تو یہاں پہ ایک طرف خلق کی نسبت خدا کی طرف ہو تو معنی حقیقی ہوگا، اگر اسی خلق کی نسبت تخلیق کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہو، مخلوق کی طرف ہو، تو معنی مجازی ہوگا۔ اب دیکھیں اگر ہم معنی کا اطلاق حقیقت میں اللہ کی طرف بھی کریں جائز ہے، حقیقت میں سارے معنی اسی کے لیے ہیں، اگر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی حقیقی معنی لیں تو پھر شرک واقع ہوگا، کیونکہ خدا کا درجہ دے کر ان کو خالقیت کے درجے پہ فائز نہیں ہم کر سکتے۔ تو جب ہم نے کہا کہ یہ مجاز کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام خلق کرتے ہیں اللہ کے امر سے، اللہ کے اذن سے، تو پھر شرک فی الالوہیت واقع نہیں ہوتا، شرک فی الاسماء والافعال والصفات واقع نہیں ہوتا۔ تو گویا آپ نے دیکھا بس یہ بریک سا فرق ہے، حقیقت اور مجاز کا فرق کرتے چلے آئیں گے۔ یہ ہے اصول، یہ ہے پرنسپل، یہ ہے لاز، یہ ہے قوانین جو ہمیں ائمہ نے دیے ہیں۔ اب کوئی شخص جسارت نہیں کر سکتا اگر ہم یہ کہیں کہ یہ مجاز کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے معنی ہے، ہم نے مجازن متعین کیا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ معنی، تو کوئی شخص بھی شرک نہیں لگا سکتا، اگر لگائے گا دائرہ اسلام سے خود خارج ہو جائے گا۔ اب یہ اعتراض بھی رد ہو گیا آج کی نشست میں انشاءاللہ کہ یہ حقیقت اور مجاز کی بحث خود سے نکال لی ہے۔ اب آپ ہی ہمیں بتا دیں کہ یہاں پہ خدا کے لیے کون سا معنی کریں، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کون سا معنی کریں، تو آپ یہ کہیں گے کہ وہاں خدا کے لیے اور معنی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور معنی ہے۔ یہ لفظ اور معنی آپ نے کس سے ترجمہ نکال لیا؟ کیا لفظ خلق نے آپ کو بتایا کہ اور معنی اللہ کے لیے ہے، یا لفظ تخلیق نے، لفظ خالق نے، لفظ خلق نے، خالقہ نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں عیسیٰ کے لیے اور معنی ہے؟ یہ ائمہ نے متعین کیا ہے کہ حقیقت میں معنی کا اطلاق اللہ کی طرف ہوتا ہے جب مشترک معنی ہوں، مشترک افعال ہوں۔ اب یہ فعل ہے، خلق کرنا فعل ہے، یہ فعل الہی بھی ہے۔ اب یہ مشترک فعل عیسیٰ علیہ السلام بھی خلق کر رہے ہیں تو اشتراک پایا گیا، مشترک ہو گیا فعل۔ خالق کی طرف بھی دیکھیں لفظ تخلیق، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی دیکھیں تو لفظ خلق، لفظ تخلیق استعمال ہو رہا ہے، لفظ خلق استعمال ہو رہا ہے۔ اب فعل ایک ہے، نسبت دو ذاتوں کی طرف بیک وقت، خالق کائنات کی طرف بھی، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی۔ تو فرق شرک سے ہمیں ہمیشہ حقیقت اور مجاز کا فرق نکالنے سے ہم مشرک ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ اب اس طرح کی میں قرآن سے بیشتر مثالیں آپ کے سامنے آج کی نشست میں رکھوں گا۔ لفظ وہاب یہ اللہ کا خاص صفاتی نام ہے، سب سے بڑھ کے عطا کرنے والا، اور اس کا جو مین روٹ ہے جہاں سے یہ نکلا ہے وہ ہے واہبہ، واہبن سے نکلا ہے یہ، پھر اسی سے مبالغہ کا صیغہ وہاب، کثرت سے عطا کرنے والا، سب سے بڑھ کے عطا کرنے والا۔ اب اس کا مین روٹ ورڈ ہے وہ واہبن ہے، واہبہ ہے۔ اب قرآن سے دیکھتے ہیں کیا لفظ واہبن، واہبہ اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے یا اس کے بندوں کے ساتھ بھی اس لفظ کا استعمال ہوا؟ تو فرق اب آپ نے ذہن میں رکھتے چلے جانا ہے حقیقت اور مجاز کا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم سلام اللہ علیہا کے حجرے کے پاس توسل مکانی کرتے ہوئے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دعا اللہ کے حضور کی، قال ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بے موسم پھل دیکھے مریم سلام اللہ علیہا کے پاس، تو اس مقام پہ توسل مکانی کرتے ہوئے محراب کے پاس کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربی، اے میرے رب، حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے باری تعالیٰ یہ زکریا تیرا عاجز بندہ تیرے حضور التجا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، مجھے نیک صالح حبلی، اللہ کی بارگاہ میں التماس کر رہے ہیں۔ واہبہ سے امر کا صیغہ بنائیں گے تو حب بنے گا، حبلی، تو اللہ کو امر تو نہیں ہو سکتا، جب اللہ کی بارگاہ میں حب کہتے ہیں امر نہیں اس کو دیتے، التماس کرتے ہیں۔ امر بمعنی التماس ہوتا ہے یہاں بلاغت کے رول سے، التماس کرنا، ریکویسٹ کرنا، دعا کرنا۔ تو حبلی، اے باری تعالیٰ میرے لیے نیک صالح بیٹا
طیب بیٹا، پاکیزہ بیٹا مجھے عطا فرما، تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ یہ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ نمبر 38 میں خالق کائنات نے فرمایا، اب یہ دعا کے الفاظ ربی حب لی، یہ عطا اللہ کی طرف سے بیٹے کو مانگا جا رہا ہے کہ حب لی، تو مجھے دے۔ وہی لفظ وہاب، اس کو وہاب سمجھ کر تو اس کو کہا جا رہا ہے تو مجھے دے، تو مجھے عطا کر۔ اب خالق کائنات نے دعا کو قبول فرما لیا۔ اب دیکھیں قرآن سے جو معنی میں آگے چل کے اس کا یہ حقیقی معنی، انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ایسے ہی مذکور ہیں قرآن پاک میں۔ پھر قرآن پاک میں سلیمان علیہ السلام نے اللہ کو اسی صفاتی نام سے پکارا، قالا ربی اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف فرما، وہب لی ملکا، مجھے ایسی ملکیت بادشاہت عطا فرما، لا ینبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، انکا انت الوہاب، بے شک تو ہی سب سے بڑھ کے دینے والا ہے، تو ہی سب سے بڑھ کے عطا کرنے والا ہے۔ اب اس کو صفاتی نام سے الوہاب کہہ کے پکارا، کبھی حبلی کہہ کے اس کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی، تو وہاب کہہ کے پکارنا یہ انبیاء علیہ السلام کا شیوا رہا، وہ اس کو صفاتی نام سے پکارتے رہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ پکارا حقیقی معنوں میں پکارا۔ اب کیا اتنا بڑا صفاتی نام وہ مخلوق میں بھی کسی کے ساتھ جڑا؟ کیا قرآن پاک میں کسی اور ہستی کے لیے لفظ وہاب آیا، لفظ وہاب آیا، لفظ حب آیا؟ اب اس کو ٹریس کرتے ہیں، پھر معنی متعین کرتے ہیں کہ ایک طرف انبیاء علیہ السلام کی ہسٹری ہے کہ وہ حبلی کہہ کے الوہاب کہہ کے، انکا انت الوہاب کہہ کے، آپ قرآن کو دیکھیں بے شمار ایسی آیات ملیں گی آپ کو، انبیاء کی دعاؤں کے باب میں یہ آیات آپ کو ملیں گی، تو انبیاء تو یہ کہتے رہے کہ تو وہاب ہے، تو وہاب ہے، تو وہاب ہے، تو سب اس کو مانتے ہیں۔ ہم بھی اسی کے قائل ہیں کہ حقیقی وہاب، حقیقی عطا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں عطا کرتا، اور جو بھی عطا کرتا ہے اس کی عطا سے عطا کرتا ہے۔ لیکن جب الفاظ، جب افعال، جب اسماء سیم ہوں تو ان میں فرق کیا جاتا ہے حقیقت اور مجاز کا۔ اب دیکھیں، اب حقیقی معنوں میں لفظ الوہاب یہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جب حضرت جبریل امین علیہ السلام مریم سلام اللہ علیہا کے پاس آئے، ان کے حجرے میں انسانی صورت میں، بشری صورت میں داخل ہوئے، تو کیا کہتے ہیں؟ مریم سلام اللہ علیہا نے پوچھا، جب دیکھا کہ یہ بشر میری طرف آ رہا ہے، حالانکہ آپ کو اس سے قبل کسی نے چھوا بھی نہیں، اتنی پاکیزہ پاک دامن، تو جبریل امین علیہ السلام کو بشری صورت میں دیکھ کے کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ جب دیکھا تو جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ انما انا رسول ربک۔ اب دیکھیں الفاظ کی طرف، انما انا رسول ربک لاہب لاکی غلاما زکیہ۔ اب یہ سورہ مریم کی آیت کریمہ نمبر 19 ہے، سورہ بھی 19، آیت کریمہ بھی 19۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا، میں تو فقط تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، نمائندہ بن کر آیا ہوں، اس کا رسول بن کر آیا ہوں۔ لفظ رسول کا معنی یہاں پہ بھیجا ہوا، نمائندہ فرشتہ تیری طرف آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں۔ لی آہابا، یہاں پہ لام تعلیل کے لیے علت بیان کر رہا ہے، آنے کا سبب بیان کر رہے ہیں۔ لی آہابا لاکی غلاما زکیہ، اے مریم تیری طرف اس لیے آیا ہوں تاکہ میں جبریل امین تجھے ایک بیٹا عطا کروں، جو پاک صاف بیٹا ہو، جو پاکیزہ بیٹا ہو۔ اب یہاں پہ لفظ تھا آہبو، جب یہ لام آ جاتا ہے تو اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، تو لفظ تھا آہبو، میں تمہیں دوں، واحد متکلم کا صیغہ تھا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اخلقو، میں پیدا کرتا ہوں، فانفخو، میں پھونک مارتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ نے کہا ابریو، میں شفا دیتا ہوں، انبئکم، میں تمہیں بتلاتا ہوں، وہاں بھی واحد متکلم کے صیغہ جات سے کلام کیا۔ اب یہاں بھی اب بڑے غور کے ساتھ لفظ تھا آہب، واحد متکلم کا صیغہ کہ میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں، تو پیچھے لام تعلیل آیا، لام علت آیا، اس کے بعد ان مقدر تھا، اس نے بنا دیا لی آہبا، تاکہ میں تجھے بیٹا عطا کروں،
پکیزہ بیٹا دوں. اب بیٹا دینے والی نسبت اپنی طرف کر لی, کیونکہ اللہ کا نمائندہ بن کر, اللہ کا الچی بن کر, اللہ کا پیغامبر بن کر آئے تھے. تو اس میں جب انہوں نے کہہ دیا کہ میں خالق کی طرف سے آیا ہوں, بھلے فعل کی نسبت مجاز میں اپنی طرف کی. یہ نہیں کہا کہ اللہ نے بیٹا دے کر بھیجا ہے. کیوں؟ ہر جگہ جب اس کا نمائندہ آ جائے, اس کو وہ اناؤنس کر کے بھیجے, تو پھر شرک واقع نہیں ہوتا. اگر وہ معاذ اللہ استغفر اللہ جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ وہ خدا ہیں, خدا جیسے ہیں, خدا بن کر بیٹا دینے آئے ہیں, تب شرک واقع ہوتا ہے. جب معنی مجاز میں لیں گے کہ یہاں نسبت آہا باقی کہ میں تمہیں بیٹا دوں اپنی طرف کر رہے ہیں, حقیقت میں نسبت نہیں کر رہے, مجاز میں نسبت کر رہے ہیں. وہی لفظ وہبن, اسی سے لی آہابا, وہی الوہاب اللہ کا صفاتی نام ہے. اگر اس صفاتی نام کی نسبت, اس فعل کی نسبت, اس وہاب اور وہبن فعل کی نسبت خدا کی طرف ہو, معنی حقیقی ہوتا ہے. وہی لفظ جبریل امین کے لیے استعمال ہو علیہ السلام, تو معنی مجازی ہوتا ہے. اب دیکھیں حقیقت اور مجاز کا اگر آپ ہر جگہ فرق نکال دیں تو پھر آپ کو کوئی شے معنی نہیں متعین کر کے بتلا سکتی. قرآن کے اندر قرآنی فکر یہ ہے, قرآنی فلسفہ یہ ہے, قرآنی اصول یہ ہیں, قرآنی پرنسپل یہ ہیں, قرآن کے لاز اور قوانین جو ائمہ نے وضع کیے تھے, سلاف نے کیے تھے, علم الکلام کے ماہرین نے کیے تھے, اصول فقہا بنے تھے, وہ قرآن کے ایک ایک لفظ پر بات کرتے رہے کہ یہ حقیقت میں ہے, یہ مجاز میں ہے, یہاں معنی مشترک ہے, یہاں معول ہے, یہاں حقیقت ہے, یہاں مجاز ہے. اس طرح معنی یہاں پہ خاص کا ہوگا, عام کا ہوگا, مطلق کا ہوگا, مقید کا ہوگا. یہ ہمیں ائمہ نے بتلایا ہے. تو ائمہ کوئی غلط بات نہیں کرتے. وہ قرآن نہ کوئی تعریف کی کتاب ہے, ڈیفینیشن کی کتاب نہیں, اصطلاحی تعریفات کی کتاب نہیں. قرآن سے حقیقت اور مجاز کی تعریفیں نہیں ملتی. وہ ائمہ ہیں جو شب و روز قرآن کو پڑھتے تھے, پھر وہ بڑے بڑے ائمہ سے علوم سیکھتے تھے. پہلے وہ اصول تفسیر سیکھتے تھے, پہلے وہ فنون سیکھتے تھے, کلام جس پر کرنا ہوتا, قرآن کی تفسیر سیکھتے, پھر قرآن کے علوم سیکھتے, پھر وہ بلاغت سیکھتے, پھر وہ اصول فقہا سیکھتے کہ اب ہم نے قرآن کے معنی کیسے متعین کرنے ہیں, مطالب کیسے متعین کرنے ہیں. تو اب دیکھا آپ نے لفظ الوہاب خالی کے لیے استعمال ہو تو حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے. مخلوق میں کسی کے لیے, بھلے وہ جبریل امین کے لیے ہو, آقا کی ذات کے لیے ہو, انبیاء علیہ السلام کے لیے ہو, بھلے وہ اولیاء عظام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے ہو, تو وہ مجازی معنی میں ہوتا ہے, پھر شرک واقع نہیں ہوتا. تو آپ نے دیکھا حقیقت اور مجاز کا فرق کرنے سے ہم کسی کو مشرک ڈکلیئر نہیں کر سکتے. پھر آپ دیکھیں اگر آپ حقیقت اور مجاز کے معنی کے قائل نہیں تو پھر کیسی کیسی ہستیوں پہ شرک کے فتوے لگیں گے. تو خدا را قرآن کو ویسے سمجھیں جیسے اسلاف نے سمجھا, ان کے بتائے ہوئے اصولوں پہ سمجھیں, ان کے بتائے ہوئے قوانین کو فالو کریں, تو پھر کبھی بھی امت میں شرک واقع نہیں ہوتا. اب حقیقت اور مجاز کا فرق یہاں پہ میں نے دوسرے مقام پہ قرآن سے مثال آپ کے سامنے رکھی, اور پھر یہ الفاظ بھی شرک کو رد کر رہے ہیں. انما آنا رسول ربک, اے مریم میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. یہی عقیدہ ہے ہمارا مجاز کے باب میں, توسل کے باب میں, استغاثہ کے باب میں, استعانت کے باب میں. ہم خدا سمجھ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل نہیں کرتے, استعانت نہیں کرتے, استغاثہ نہیں کرتے. بندہ خدا سمجھ کر, جیسے جبریل امین علیہ السلام اس کا عبد اور بندہ بن کے یہاں پہ آئے, خود اقرار کیا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں, اس کا بندہ ہوں, عبد ہوں, از خود میں بیٹا نہیں دے رہا, اس کی عطا سے دے رہا ہوں. تو نسبت مجاز میں لفظ واہبن کی اپنی طرف کی تو شرک واقع نہ ہوا. تو اگر ہم ایسا عقیدہ رکھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے ہیں, کائنات کا مالک اس نے اپنی عطا سے بنایا ہوا ہے, جس کو جو خزانے آقا عطا کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں. جیسے جبریل امین علیہ السلام اللہ کی عطا سے بیٹا دینے آئے تو نسبت اپنی طرف کر دی, تو شرک واقع نہ ہوا. ایسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے بندے ہیں, عبد ہیں, اس کے بھیجے ہوئے ہیں, اس کے رسول ہیں, اس کے الچی ہیں, اس کے نمائندے ہیں. اور
امام الانبیاء علیہ السلام اور کل انبیاء رسول عظام علیہ السلام میں سے امام الانبیاء کا درجہ رکھتے ہیں، مختار کل ہیں، تو پھر یہ شرک عقیدہ، پھر یہ عقیدہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ تو حقیقت اور مجاز کا ہم فرق رکھتے ہیں، آقا کو عبد مقرب جانتے ہیں، اور جو کچھ آقا عطا کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، جیسے جبریل امین علیہ السلام نے کیا۔ قرآن کی نصوص تو پڑھ کے دیکھو، کیا تم نے ایسی آیات آڈینس کو کبھی بتائی کہ ایسی جسارت کی کہ عامت الناس کو، یوں تو بڑا دعویٰ ہے آپ لوگوں کو قرآن دانی کا، قرآن فہمی کا، تو یہ آیات بھی پڑھ کے بتلاؤ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ آیات بھی کھول کھول کر بتاؤ۔ بس چند آیات رٹ لی ہوئی ہیں نمونہ کے طور پر، سیمپل کے طور پر، ان کا سیاق و سباق ہٹا کر مشرکین والی، بتوں والی، کفار پر جو آیات وارد ہوئی تھی، نازل ہوئی تھی ان کے حق میں، وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا کر کتنا گنونا جرم کر رہے ہو۔ اب چلیں اور بھی مثالیں قرآن سے دیتا ہوں حقیقت اور مجاز کے باب میں۔ رب یہ اللہ کا خاص صفاتی نام ہے، اور یہ واضح اور قطعی صفاتی نام ہے۔ اب قرآن پاک میں اللہ پاک کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب یہاں پہ لفظ رب، پالنے والا، حقیقت میں اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب قرآن میں لفظ رب بادشاہ کے لیے، آقا کے لیے، عزیز مصر کے لیے یوسف علیہ السلام نے 2 دفعہ استعمال کیا، عرف میں اور مجاز میں استعمال کیا، حقیقی معنی میں استعمال نہیں کیا۔ اب یہ اللہ کے نبی کا فعل ہے، اللہ کے نبی سے بڑھ کے تمہیں توحید کی سمجھ آ گئی؟ اللہ کے نبیوں سے بڑھ کے تم موحد کیسے ہو گئے؟ اور اللہ کے نبیوں سے بڑھ کے حقیقت اور مجاز کا علم تمہیں کب سے ہونا شروع ہو گیا؟ اب ان کے عرف میں، ان کے سماج میں، سوسائٹی میں، مصر کے ماحول میں آقا کے لیے لفظ رب استعمال ہوتا تھا، تو اس معاشرے کے عرف کو، مجاز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہی صفاتی نام جو اللہ کے لیے خاص ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 مرتبہ وہ جو خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تھے غلام، ان کو بتلایا تھا۔ اب میں آیت کا حوالہ دے دیتا ہوں، سورہ یوسف 12واں سورہ، آیت کریمہ نمبر 41 اور 42 کے اندر یوسف علیہ السلام کو انہوں نے خواب بتایا، آپ نے تعبیر بتائی۔ میں اشارہ دے کے صرف معنی یہاں سے لیتے ہوئے گزروں گا۔ یا صاحبہ یہ سجن اما احدکما فیسقی ربہ، پس تم دونوں میں سے ایک کی تعبیر یہ ہے کہ جب یہاں سے ایک چھوٹے گا وہ جا کر اپنے مالک کو شراب پلائے گا، ربہ، اپنے رب کو۔ اب یہاں پہ رب کا معنی ہم نے مالک کر دیا، آقا کر دیا، بادشاہ کر دیا، امیر کر دیا۔ تو مجاز میں لفظ رب اللہ کے لیے تو استعمال حقیقت میں ہوا، لیکن جب مجاز میں مخلوق کے لیے کسی کے لیے ہوگا تو ہم جب 2 الفاظ، 2 صفات، 2 اسماء، 2 افعال خالق اور مخلوق کے لیے استعمال ہو رہے ہوں تو حقیقی معنی میں رب کے لیے ہوتے ہیں، مجازی معنی میں اس کی مخلوق کے لیے ہوتے ہیں۔ اور اس سے آگے بڑا علمی نقطہ، بڑی علمی فکر جو آگے میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا، یوسف علیہ السلام نے تو استعمال کیا ہی کیا، خالق کائنات نے یہی لفظ، جب لفظ رب حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد خالق کائنات نے جب آگے چل کے کلام کیا تو رب کائنات نے اسی لفظ کے ساتھ عزیز مصر کو رب کہتے ہوئے خود خطاب کیا ہے۔ وہاں یوسف علیہ السلام کے الفاظ نقل نہیں ہوئے، وہاں خالق کائنات کے الفاظ نقل ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں، جب یوسف علیہ السلام نے خود رب کہا تو شرک واقع نہیں ہوا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ معاذ اللہ حقیقت اور مجاز کو مد نظر رکھتے ہوئے عزیز مصر کو، اپنے آقا کو، مولا کو رب کہہ رہے تھے۔ تو جب حقیقت اور مجاز کا فرق نبی رکھے، نبی وہ الفاظ استعمال کرے تو شرک واقع نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں شرک سے کیا چیز بچا رہی ہے، اگر معنی دونوں جگہ رب کا ایک ہی کر لے، بقول آپ کے کہ ایک ہی معنی ہے، بھائی یہاں سے کیوں معنی نکال رہے ہو، ہمیں یہ کہتے ہو کہ داتا کیوں کہہ دیا، غوث العظم کیوں کہہ دیا، اس طرح کے القابات کیوں دیتے ہو، بھائی یہ اللہ کے صفاتی نام ہے، تم اللہ کی صفات کسی اور کو دے رہے ہو۔ تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ کا سوال آپ کی کوٹ میں، آپ کی پاکٹ میں پلٹاتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں یوسف علیہ السلام ان کو معلوم نہیں کہ حقیقت میں لفظ رب
وہ خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ مجاز میں کوئی اور لفظ استعمال کر لیتے. سید کا لفظ آقا کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہ استعمال کر لیتے. الامیر کا لفظ حاکم کے لیے استعمال ہوتا ہے, بادشاہ کے لیے ہوتا ہے, وہ لفظ استعمال کر دیتے. یوسف علیہ السلام بھی بڑے صاحب بصیرت نبی تھے, اور سب نبی انبیاء علیہ السلام وہ صاحب بصیرت ہوتے ہیں, صاحب حکمت ہوتے ہیں. ان کو معلوم تھا کچھ بدبخت ایسے بھی اٹھیں گے, ایسے فرق جنم لیں گے, ایسے مکاتب فکر نکل آئیں گے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بعد میں آنے والے مسلمانوں کو, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, مسلم کمیونٹی کو بار بار ہر بات پہ شرک کی فتوے جاری کریں گے. آپ نے اپنی سیرت سے, سنت سے یہ ساری جڑ کاٹ کے رکھ دی شرک کی, از خود بنائے ہوئے عقیدہ توحید کی جڑ کاٹ کے رکھ دی کہ انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کے توحید کا علم کسی کو نہیں, انبیاء سے بڑھ کے موحد کائنات میں کوئی نہیں ہوتا. تو آپ نے اپنی سیرت پاک سے یہ پیغام دیا, ارے ندانو, عقل کے اندھو, قرآن کے نام پر جہالت بانٹنے والوں, قرآنی فکر کو اپنی من مانی طویلات سے پیش کرنے والوں, اپنی عقل پر پرکھنے والوں, اور اسلاف کے طریق کو چھوڑ کے, انبیاء کی سیرت کو چھوڑ کے توحید سمجھنے والوں, تمہیں توحید کی سمجھ نہیں آ سکتی. توحید کی صحیح سمجھ, توحید کی صحیح فکر, توحید کی صحیح آئیڈیالوجی انہی کو نصیب ہوتی ہے جو یوسف علیہ السلام کے طریق پر چلتے ہوئے موحد ہوتے ہیں, توحید پرست ہوتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے ساری جڑیں کاٹ کے رکھ دی, کہا میں حقیقت میں رب کے لیے استعمال کر رہا ہوں. عرف اور مجاز میں اس معاشرے کے اندر لفظ رب ہی استعمال ہو رہا ہے. تو عرف اور مجاز یہ فقہا کا ایک اصول ہے, گہرا سبجیکٹ ہے. جب آپ عرف اور مجاز میں لیں گے کبھی شرک واقع نہیں ہوگا. اب مجھے آپ بتائیں, عامت الناس, سادہ آڈینس, کیا ہر لفظ جو اللہ کے لیے اور مخلوق کے لیے استعمال کریں, استعمال کرنے سے شرک ہوتا ہے؟ تو آپ بھی کہیں گے کہ نہیں. اب اس مرحلہ پر جا کر جہاں میں دلائل دے چکا آپ کو, شرک واقع نہیں ہوتا. حقیقت میں رب ہی رب ہے, اسی کی ذات رب ہے. پوری مخلوق میں اگر کسی کے لیے لفظ رب آ جائے تو پھر شرک واقع نہیں ہوتا. ہم مجازی معنی وہاں پہ لیتے ہیں. تو میں نے آپ کو کہا کہ سورہ یوسف کے اندر یہ 41ویں اور 42ویں آیت کریمہ ہے جہاں یہ ذکر موجود ہے. اب دیکھیں, خالق کائنات نے اس سے بڑھ کے یہاں پہ منع نہیں فرمایا, یوسف تو نے یہ کیا کام کیا کہ یہ رب کی صفات, یہ تو میرا خاصہ تھا, یہ تو میرا خاص صفاتی نام تھا, تو نے اپنے آقا کو یہ صفاتی نام کیوں دیا؟ خالق کائنات نے سرزنش بھی نہیں فرمائی, منع بھی نہیں فرمایا, اس کی کہیں وضاحت بھی اور اینڈ سے نہیں کی, اور اینگل سے نہیں کی کہ اس کا مطلب یہ تھا, مطلب بھی واضح نہیں کیا. خالق کائنات نے, قربان جائیں, عقیدہ ہم قرآن سے لیتے ہیں, ہم یوسف علیہ السلام کی توحید سے عقیدہ لیتے ہیں. ہماری توحید وہی ہے بھی نہیں جو یوسف علیہ السلام کی ہے, اور جو یوسف کے رب نے توحید سمجھائی ہے ہماری توحید وہ ہے. تمہاری توحید پتہ نہیں کہیں سے ادار پکڑی ہوئی ہے, چند صدیوں پہلے یہ کسی سے آپ نے ادار توحید پکڑ لی ہے. ہم اس کے قائل نہیں, معذرت کے ساتھ, ہمیں فتویٰ دینے کا شوق نہیں, میں اشارتاً اکثر بات کرتا ہوں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, قرآن پاک میں یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا جسے ان دونوں میں رہائی پانے والا سمجھا کہ اپنے بادشاہ کے پاس جا کر میرا ذکر کرنا. یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس, اذکرنی عند ربک, اپنے بادشاہ کے پاس میرا جا کر ذکر کرنا. اب عند ربک, اپنے رب کے پاس, عند ربک, اپنے رب کے پاس, مطلب کیا ہوا؟ اپنے بادشاہ کے پاس جا کر میرا ذکر کرنا. لفظ ملک بھی لگا سکتے تھے, لفظ امیر بھی لگا سکتے تھے, لفظ سید بھی لگا سکتے تھے, نہیں لگایا, بلکہ سب کو یہ سبق دیا کہ ہر لفظ سیم ہونے میں شرک واقع نہیں ہوتا. لگ سکتے تھے کہ نہیں الفاظ؟ الملک لگ سکتا تھا, اس سورہ یوسف میں لگا ہے کہ جب وہ اپنے بادشاہ کی طرف واپس پلٹے, الملک کا لفظ ہے. اب وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی, آپ ذرا خود بھی اسٹڈی کریں, برگردانی کریں, میں آپ کو لیسن دے رہا ہوں, آپ بھی ان لوگوں کی طرح پڑھیں. صرف علماء کو سن کے وہیں پہ بند نہ کر دیا کریں کتاب, اس سے آگے خود تحقیق کیا کریں. وہ لوگ آپ پر حاوی اس لیے ہو جاتے ہیں, ان کا ہاتھ اوپر اس لیے ہوتا ہے, وہ اپنے علماء کو, اسکالر کو سن کے پھر خود تحقیق کرتے ہیں, پھر خود ان آیات کی طرف جاتے ہیں. تو آپ بھی جایا کریں, جیسے میں الفاظ میں کچھ گفتگو کر رہا ہوں کہ لفظ الملک استعمال ہوا, آپ قرآن اسٹڈی کر کے دیکھیں, اگر نہ ملے پھر آ کے ہمیں پوچھیں. تو آپ خود بھی تو اسٹڈی کریں,
خود بھی تو ذرہ ذرہ علم لینا شروع کر دیں، ایک وقت آئے گا قطرے قطرے سے دریا بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہر جگہ الفاظ سیم ہونے سے شرک واقع نہیں ہوتا۔ پھر اس سے جو میں آگے بات کر رہا تھا، خالق کائنات نے خود لفظ رب استعمال فرمایا یوسف علیہ السلام کے آقا کے لیے، عزیز مصر کے لیے۔ اب دو خدا پہ فتویٰ کہ رب خود رب ہو کر عزیز مصر کو رب کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا اتنی جسارت کر سکتا ہے کوئی؟ یہ فرق ہے حقیقت اور مجاز کا۔ یہ ائمہ نے محنت کی، ورق گردانی کی، ساری رات بیٹھ کے۔ قرآن یہ واضح نہیں کرتا کہ یہ حقیقت ہے، یہ مجاز ہے، یہ مجاز مرسل ہے۔ قرآن تعریفوں کی کتاب نہیں، قرآن کلی علم کی کتاب ہے۔ ائمہ نے اس پہ محنت کر کے یہ سارے اصول بنائے ہیں، اور قرآن سے ہی بنائے ہیں، از خود نہیں بنائے۔ ساری لغت عرب کھنگال کے پھر قرآن پہ اصول بنے۔ پھر فقہا نے اصول وضع کیے کہ یہاں اس زمانے میں عرف میں لفظ رب کا استعمال آقا کے لیے ہوتا تھا، مولا کے لیے ہوتا تھا، بادشاہ کے لیے ہوتا تھا، تو حقیقت اور مجاز کے فرق نے اس کو شرک سے بچایا۔ پھر یہ ائمہ لکھتے ہیں اصول، قوانین، پرنسپلز، لاز لکھ کر دیتے ہیں۔ تم نے سارا سٹرکچر اسلاف کا بدل کے رکھ دیا۔ نام نہاد مبلغین وائزین کو کبھی نہ سنا کریں، اتھارٹی سند علماء کو سنا کریں، یہ بھی نصیحت ہے آپ کو۔ تو یہاں پہ ایک اور بڑی خاص بات، والدین کے لیے خالق کائنات نے خود لفظ رب کا ہمیں حکم دیا، خود لفظ رب کا استعمال کیا۔ فرمایا وَقُلْ رَبِّ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ رب العزت نے کہا جب تم اپنے والدین کے لیے دعا کرنے لگو اے بندہ مومن، تو پھر کیا کہ اور اللہ کے حضور عرض کرتے ہوئے کہ اے میرے رب وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب ان دونوں میرے والد اور والدہ پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت و شفقت سے پالا تھا۔ اب لفظ رب وہ کیا؟ ربیانی، یہ دونوں میرے رب بنے رہے، مجھے پالتے رہے۔ تو رب کا معنی پالنا بھی ہے، حقیقت میں ساری کائنات کو پالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ماں باپ بھی پالتے ہیں، ماں کی چھاتی پر بچے کا دودھ اتر آتا ہے، اس میں رب کی صفاتی، رب کی صفت ربوبیت کا رنگ جھلکتا ہے۔ اس سے معاذ اللہ وہ رب نہیں بن جاتے۔ تو مجازی معنی میں ان کو رب کہا تو شرک واقع ہوا۔ لفظ سیم ہونے سے شرک نہیں ہوتا، الفاظ سیم ہونے سے شرک نہیں ہوتا، اس کا معنی متعین کرنے میں حقیقت اور مجاز کا فرق رکھیں گے تو شرک نہیں ہوگا۔ ہاں جب ہم حقیقت میں والدین کو بھی رب سمجھیں گے تب شرک ہوگا۔ تو کوئی مسلمان ہے جو حقیقت میں رب کو بھی رب سمجھے اور پھر اسی معنی کے سینس میں حقیقت میں ماں باپ کو بھی رب سمجھے؟ ہم مجاز میں ماں باپ کو رب سمجھتے ہیں۔ رب سمجھنے سے مراد کیا ہے؟ لغت میں پالنے کے طور پہ لیتے ہیں۔ تو ہر جگہ لفظ سیم ہونے سے، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، شرک واقع نہیں ہوتا۔ حقیقت اور مجاز کا فرق ہمیں شرک سے دور رکھتا ہے۔ اب یہ قرآنی فکر آپ کے سامنے رکھنے کے بعد بڑی دلچسپ بات اس مقام پہ، قرآن کی روح سے جیسے بادشاہ کے لیے لفظ رب مجازن استعمال ہوا تو اس طرح وہ حقیقی رب نہیں بن گئے۔ والدین کے لیے لفظ رب استعمال ہوا، وہ حقیقی رب نہیں بن گئے۔ اسی طرح یہ اس کی خاص صفاتی نام تھے، ان میں سے ایک صفاتی نام میں سے 99 صفاتی نام میں سے ایک رب ہے جو خاص اس کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب اسی طرح جیسے عزیز مصر کو رب کہنے سے وہ حقیقی رب نہیں بن گیا، مجازن رب کہا، تو اسی طرح داتا گنج بخش علی حجویری کو داتا کہنے سے وہ حقیقی داتا نہیں بن جاتے۔ غوث العظم کہنے سے شیخ عبد القادر جیلانی کو وہ حقیقی غوث العظم نہیں بن جاتے۔ جب لفظ رب سے شرک واقع نہیں ہوتا مجاز میں، تو مجاز میں داتا کہنا، شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث العظم کہنا، مولا علی المرتضیٰ کو مشکل کشا کہنا، آقا کو مدد کے لیے پکارنا مجاز میں، استعانت استغاثہ کے باب میں، توسل کے باب میں کبھی بھی شرک واقع نہیں ہوتا۔ یہ ساری قرآنی فکر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کوئی اپنے پلے سے بات نہیں کر رہا، قرآن کے اصول پرنسپل سامنے رکھ کے آپ سے کلام کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں ایمان میں زیادتی کا سبب کون بنتا ہے؟ اللہ کی ذات، سب کا عقیدہ ہے۔ اب قرآن نے اس کی نسبت مجاز میں قرآن پاک کی طرف کی۔ اب میں کچھ سپیڈ سے، اب میں موضوع سارا سٹرکچر قائم کر چکا، بس دلائل دے کے گزروں گا تاکہ مزید حوالہ جات ہوں۔ سورۃ الانفال کی آیت کریمہ نمبر 2،
خالق کائنات نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر اے میرے محبوب صحابہ اکرام پر قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو زادتہم، ہم کا مرجع وہ آیات ہیں قرآن کی، جمع کا لفظ جمع استعمال کیا، ہم ضمیر جمع کی ہے تو آیات وہ بھی جمع ہے پیچھے، تو ہم کا مرجع آیات اللہ ہے، اللہ کی آیات جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کیا ایمان میں زیادتی کا سبب قرآن بنتا ہے؟ قرآن کے اندر یہ تاثیر کس نے پیدا کی؟ آیات الہی میں یہ تاثیر ایمان میں اضافے کی خالق پیدا کرتا ہے، از خود قرآن ہدایت کا باعث نہیں، از خود قرآن ایمان میں اضافے کا باعث نہیں، وہ اللہ کی عطا سے ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ یہاں بھی حقیقت میں مجاز میں آیات تلاوت کی جاتی ہیں، حقیقت میں ایمان میں اضافے کا سبب اللہ کی ذات بنتی ہے۔ اب اس طرح بیشتر آیات ہیں قرآن پاک میں، ہادی اللہ کی ذات، مدل کسی کو گمراہ ٹھہرانے والی اللہ کی ذات۔ اب قرآن پاک میں سورہ البقرہ کی آیت کریمہ نمبر 26 میں اللہ پاک نے جہاں مچھر کی مثال بیان کی تو کفار نے کہا اس مثال سے کیا مراد ہے؟ تو خالق کائنات نے بیان کیا، خود فرمایا ماذا راد اللہ بہذا مثلا، کفار نے کہا اس مثال کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو خالق کائنات نے جواب دیا یدل بہ کثیرا، وہ اس سے بڑوں کو ہدایت دیتا ہے، ہادی ہے نا، ہدایت دیتا ہے، یدل بہ کثیرا، وہ اس سے بہت سو کو گمراہ کرتا ہے، ضال کر دیتا ہے، کیونکہ مدل ذات اسی کی ہے، گمراہ کر دیتی ہے، ہوتا بندہ اپنے فعل سے ہے لیکن کارگر پیچھے اس کی ذات ہوتی ہے، فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ پھر فرمایا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اس سے بڑوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اب دیکھیں ہدایت اور گمراہی وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اس میں انسان اپنے کرتوت کی وجہ سے یا ہدایت کی طرف چلا جاتا ہے یا گمراہی کی طرف، لیکن نسبت حقیقت میں ہدایت اور گمراہی کی وہ خالق کائنات کی طرف ہوتی ہے۔ اب کیا قرآن پاک میں اللہ کے علاوہ بھی کسی کو ہادی کہا گیا؟ الفاظ سیم سے شرک نہیں ہوتا، حقیقت اور مجاز کا فرق رکھنا ہوگا۔ آئیں قرآن پاک میں حضور کی ذات کے لیے اللہ نے فرمایا، یہ سورہ شعراء کی 42واں سورہ 52 نمبر 52 نمبر آیت کریمہ، خالق کائنات نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، بے شک حبیب والا صفات آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ اب قرآن میں ایک جگہ کہا کہ اللہ ہدایت دینے والا، ایک جگہ آقا کو کہہ دیا آپ ہدایت دینے والے ہیں، اور پھر قرآن پاک میں سورہ یاسین میں کہا کہ حبیب آپ ہی صراط مستقیم پر گامزن ہیں، آپ حقیقت میں صراط مستقیم کی طرف بھی بلاتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ حبیب آپ ہی صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں۔ گویا ہدایت دینے والی ذات پھر اللہ کی ہوگی، مجاز میں حضور کی ذات حقیقت اللہ کی ہدایت کی طرف بلانے والی ہوگی۔ تو الفاظ سیم ہونے سے لِتَهْدِي ہدیٌ سے نکلا ہے، ہدایت اس کا مصدر ہے، اور اسی طرح وَيَهْدِي بِهِ، یہ بھی یہدی کا لفظ ہدایتن مصدر سے نکلا ہے، تو ہدایتن لفظ ایک معنی جب اس کا متعین کریں گے اللہ کے لیے اور ہوگا، حقیقت میں ہوگا، مصطفیٰ کے لیے مجاز میں ہوگا۔ تو ہر جگہ آپ قرآن کو سٹڈی کرتے چلے آئیں، ورگردانی کرتے چلے آئیں، آیات کو دیکھتے چلے آئیں، تو حقیقت اور مجاز کا فرق رکھنا ہوگا، پھر کبھی شرک واقع نہیں ہوگا۔ اس طرح دوستان مکرم بیشتر مثالیں قرآن کریم میں ہمیں ملیں گی۔ ایک آخری مثال دے کے بڑی خاص میں یہاں پہ موضوع کو کمپائل کروں گا آج کی نشست میں، امید کرتا ہوں کہ کافی ہم نے مثالیں رکھ لی۔ یا ایسا کرتے ہیں کہ آج کی نشست میں گفتگو کو حقیقت اور مجاز کے باب میں یہیں پہ کلوز کر دیتا ہوں۔ انشاءاللہ ابھی کچھ ہے اور مواد، یہ سبجیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نشست اس پر کل کی بھی ہو جائے، تاکہ مزید ابہامات اور اشکالات ہمارے ذہنوں میں جو وارد کیے جاتے ہیں، علمی مواد اور بھی آگے ہے بحمدہ تعالی، جس میں ایسے امور کی طرف آگے ہم بحث کل کریں گے جس میں ایک فعل اللہ کی طرف، جبریل امین کی طرف، اس کے انبیاء کی طرف علیہم السلام، تو ان میں کہاں کہاں کیا معنی ہوگا اس پہ ہم انشاءاللہ کل کی نشست میں حقیقت اور مجاز کے باب میں دوسری نشست رکھ لیں گے۔ آج کی نشست پہ یہی بات کروں گا، حقیقت اور مجاز کے فرق کرنے سے کبھی شرک واقع نہیں ہوتا۔ گفتگو میں طویل کر چکا، اس کو سنیں،
آگے بھی اپنی آڈینس کو، اپنے ریلیٹیوز کو، رشتہ داروں کو سنائیں، تاکہ عقیدوں کے اندر آج کے دور میں فتنہ گری کا دور ہے، عقیدوں کے باب میں خاص کر شرک کی رٹ لگا کے سادہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان فتووں کی زد سے محفوظ فرمائے، اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔